بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حیات انبیاء یعنی انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں اپنے اپنے مبارک جسموں کے ساتھ زندہ ہیں۔ اس کا پارٹ 1 آپ نے الحمدللہ مکمل طور پر سنا، محظوظ ہوئے۔ کل 16 دلائل قرآن اور حدیث اور ابن کثیر کے بھی ذریعے سے البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 79، یہ سب باتیں آپ نے سنا۔ امید ہے کہ حیات انبیاء کے حوالے سے کنفیوژن مکمل ختم ہو گیا ہوگا۔ تاہم ابن ماجہ کی ہم نے ایک حدیث پیش کی تھی، اس حدیث پر ایک اعتراض ممکن ہے جس میں یہ کہا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتے پیش کرتے ہیں درود۔ تو اسی سلسلہ حیات النبی کے پارٹ 2 میں ایک شبہ کا ازالہ کے عنوان سے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ابن ماجہ کے حوالے سے جو حدیث پیش کی گئی اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے امت کا درود اپنے نبی کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے فرشتے متعین کر دیے ہیں، وہ آپ تک امت کا درود پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح بعض حدیثوں میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے قبر کے پاس درود پڑھتا ہے اس کا درود میں سنتا ہوں، اور جو دور سے درود پڑھتا ہے اس کا درود فرشتے کے ذریعے سے مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود کو دور سے جو پڑھتے ہیں اس کا درود نہیں سنتے ہیں، یعنی دور سے درود پڑھنے والے کا درود نہیں سنتے۔ ایک سوال ہے، ایک شبہ ہے، اس کے ازالے کے لیے، اس کے جواب کے لیے ایک تمہیدی بات سمجھیں۔ پہلی بات تو یہ کہی جائے گی کہ اس حدیث میں، بلکہ کسی بھی حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے کہ دور سے درود پڑھنے والے کا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنتے یا نہیں سن سکتے۔ لہذا یہ کہنا کہ دور سے درود پڑھنے والے کا درود آپ نہیں سنتے، یہ کمتر ذہن کی گڑھی ہوئی بات ہے۔ یہ نہایت ہی جن کے پاس عقل اور شدھ بدھ نہیں ہے وہی کہہ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ درود پہنچانے میں فرشتے مقرر ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور سے درود پڑھنے والے کا درود نہیں سنتے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اعمال کو اپنی بارگاہ تک پہنچانے کے لیے فرشتے مقرر کر دیے ہیں۔ وہ فرشتے صبح و شام بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں لے جا کر پیش کرتے ہیں۔ تو کیا معاذ اللہ تعالیٰ بندے کے اعمال کو خود نہیں دیکھ رہا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ملک یا اپنے ملک اور ملکوت، ملک کہتے ہیں عالم شہادہ کو اور ملکوت کہتے ہیں عالم غیب کو،
ملک و ملکوت میں کام انجام دینے کے لیے کچھ فرشتے مقرر فرما دیے ہیں، جنہیں قرآن پاک کی زبان میں مدبرات امرا کہا جاتا ہے، جو سورۃ النازعات کی آیت نمبر 5 میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت و جلالت کے اظہار کے لیے اپنا یہ نظام قائم فرمایا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، مجاہد، عطا، ابو صالح، حسن، قتادہ، ربی بن انس سدی نے فرمایا کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا کے ان امور کو انجام دیتے ہیں جو ان کے سپرد ہیں۔ تفسیر ابن کثیر جلد 6 صفحہ نمبر 381۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سید الانبیاء والمرسلین کی عظمت شان کے اظہار کے لیے درود پہنچانے پر فرشتے مقرر فرما دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسے ایک بادشاہ اپنی رعایا کی خبر رسانی کے لیے اپنے کارندے مقرر کرتا ہے، اگرچہ بادشاہ خود رعایا کی خبر گیری کرنے پر قادر ہے، لہذا بعض احادیث میں یہ جو ذکر کیا گیا ہے کہ درود پہنچانے پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر فرما دیے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے وہ فرشتے اس لیے مقرر کیے ہیں تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود یا ہدیہ اور تحفہ کی صورت میں امت کا درود پہنچائیں۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ایک حدیث پاک میں ان کو اس بات کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے، چنانچہ توجہ سے سنیں۔ امام بیہقی نے اپنی کتاب حیات الانبیاء میں اور امام اصبہانی نے الترغیب میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ توجہ سنیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقربکم منی یوم القیامت فی کل موطن اکثرکم علی صلاح فی الدنیا ومن صلی علی مئتا فی الجمعہ ولیلۃ الجمعہ قضی له 170 من حوائج الآخرة و30 من حوائج الدنیا ثم وکل اللہ بذلك ملکا يدخله علی فی قبری کما يدخل علیکم الہدایا وإن علمی بعد موتی کعلمی فی الحیات۔ بیہقی حیات الانبیاء صفحہ نمبر 9، ابن القیم جلاء الافہام حدیث نمبر 272۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن یا رات میں مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ اس کو 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 حاجتیں آخرت کی اور 30 حاجتیں دنیا کی ضرورتیں۔ اللہ نے اس پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیا ہے تاکہ وہ میری قبر میں درود لے جا کر حاضر ہو، جس طرح تمہارے پاس تحفے تحائف لائے جاتے ہیں۔ سنو، یقیناً میرا علم موت کے بعد اسی طرح باقی ہے جس طرح حیات میں تھا۔ دلیل نمبر 17 دیکھیں سلسلہ کے اعتبار سے۔ امام بیہقی کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ یخبرنی من صلی علی باسمہ ونسبہ فاثبتہ عندی فی صحیفۃ بیضاء، دلائل النبوہ صفحہ نمبر 9۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ وہ فرشتہ مجھے بتا دیتا ہے کہ مجھ پر درود پڑھنے والے کا نام کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے، اسے میں ایک سادے صحیفے میں اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہوں۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خلاصہ گفتگو یہ کہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں اپنے جسموں کے ساتھ باحیات ہیں، انہیں رزق بھی ملتا اور اپنی قبروں میں اذان و اقامت کے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ شبہ کا ازالہ بھی ہو گیا۔ اب دوسری ایڈنگ دیکھیں آپ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصاً، وہ تو عام تھا، اب یہ خاص ہے، تعمیم بعد یہ تخصیص بعد تعمیم جس کو کہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں امت کے اعمال کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ اہل سنت کا یہی ہے الحمدللہ، جو عقیدہ توحید و رسالت بھی ہے۔ ابھی آپ دلائل دیکھیں، اس لیے میں اس گفتگو کو ایک دم درس کے اعتبار سے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور جمع کر کے الحمدللہ۔ ہمارے آقا و مولا سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنی امت کے اعمال اپنی قبر شریف میں دیکھتے ہیں، امت کے نیک اعمال دیکھ کر آپ کو خوشی ہوتی اور برے اعمال دیکھ کر دکھ ہوتا ہے، اور اپنی گناہگار امت کے لیے اپنی قبر مبارک میں رب تعالیٰ سے دعائے مغفرت فرماتے ہیں۔ چنانچہ دلیل نمبر 18 دیکھیں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حدیث، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اکثر الصلاة علی فی اللیلۃ الغراء والیوم الازہر فإن صلاتکم تعرض علی فادعوا لکم یا فادعوا لکم واستغفر۔ سبل الہدا والیوم 12 444 صفحہ نمبر، دار الکتب العلمیہ بیروت 2007 کا یہ چھپا ہوا۔ ابن بشکوال فی کتابہ فی الصلاۃ النبوہ وللحدیث شواہد۔ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روشن رات یعنی شب جمعہ، روشن دن یعنی جمعہ کے دن میں زیادہ درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ جب پیش کیا جائے گا تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا اور تمہاری مغفرت کی دعا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ غیر مقلدین کے امام قاضی شوکانی لکھتے ہیں، وقد ذهب جماعۃ من المحققین الی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حی بعد وفاتہ وانہ یسر بطاعات امتہ، یا یسر خوش ہوتے ہیں، بطاعات امتہ، نین الاوطار جلد 3 صفحہ نمبر 260۔ محققین کی ایک جماعت یعنی اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد زندہ ہیں اور اپنی امت کی نیکیوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، یسر خوش ہوتے ہیں۔ حیات انبیاء کے عقیدے پر قرآن و حدیث، آثار صحابہ اور اسلاف امت کے اقوال سے دلیلیں موجود ہے۔ یہ امت کا اجماعی مسئلہ ہے، اس کا انکار کرنے والا گمراہ اور بد دین ہے۔ یہاں تک کہ علامہ جلال الدین سیوطی متوفی 911 ہجری حیات انبیاء کے ثبوت پر احادیث و آثار پیش کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، حیات النبی فی قبرہ ہوا وسائر الانبیاء معلومۃ عندنا علما قطعیا لما قال عندنا من الادلہ فی ذلک وتواترت به الاخبار الدالة على ذلك، وقد الف الامام البیہقی رحمہ اللہ جزءا فی حیات الانبیاء علیہم السلام فی قبورہم، انباء الازکاء یا ازکیاء صفحہ نمبر 7۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اپنی قبروں میں باحیات ہیں، اس کا علم ہمیں قطعی طور پر ہے، کیونکہ اس پر ہمارے پاس دلیلیں موجود ہیں، اور اس سلسلے میں جو حدیثیں آئی ہیں وہ حد تواتر کو پہنچتی ہیں، یعنی جن کا جھوٹ پر اتفاق عقلاً معال ہو۔ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اس عنوان پر امام بیہقی نے حدیث کی ایک مستقل کتاب لکھی ہے۔ حافظ الحدیث امام بیہقی متوفی 458 تحریر فرماتے ہیں، وَلِحَيَاةِ الْأَنْبِيَاءِ بَعْدَ مَوْتِهِمْ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ شَوَاهِدْ مِنَ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ دلائل النبوہ صفحہ نمبر 5۔ انبیاء علیہم السلام کی حیات بعد موت پر بہت سی صحیح حدیثیں بطور دلیل موجود ہیں۔ امام بیہقی نے اپنی کتاب الاعتقاد میں تحریر فرمایا ہے، الانبیاء علیہم السلام بعد ما قبضوا ردت الیہم ارواحہم فہم احیاء عند ربہم کالشہداء، وقد رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعتا منہم وامہم فی الصلاة وخبرہ صدق ان صلاتنا معروضۃ علیہ وان سلامنا یبلغہ واللہ تعالی حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء۔ سبل الہدا والرشاد جلد 12 صفحہ نمبر 355۔ امام محمد بن یوسف صالح شامی متوفی 942 ہجری۔ ترجمہ، انبیاء علیہم السلام کی وفات کے بعد ان کی روحیں دوبارہ ان کے جسموں میں ڈال دی جاتی ہیں یا ڈال دی گئی ہے، لہٰذا وہ اپنے رب کے یہاں زندہ ہیں جیسا کہ شہداء زندہ ہیں۔ یہ صرف مطلب ٹھونس کرنے کے لیے تشبیہ ہے، ورنہ شہداء سے کہیں زیادہ ان کی زندگیاں ہیں، اعلیٰ افضل۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر انبیاء کی ایک جماعت کو دیکھا اور ان کی امامت بھی کی۔ اس بات کی آپ نے خود ہی خبر دی اور آپ کی خبر سچی ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہمارا درود آپ کو پیش کیا جاتا اور ہمارا سلام آپ کو پہنچتا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ یہ بات آپ نے پازیٹیوٹی کے ساتھ سنی، یعنی مثبت انداز میں قرآن اور حدیث اور علماء اہل سنت جو خصوصاً امام احمد رضا سے پہلے کے ہیں، آج جو ہے یہ بریلوی کا لفظ جو ہے ایڈٹ کر کے ہمیں یا ہمارے لوگوں کو جو شدبت کم رکھتے ہیں ان کو مسلیڈ کرتے ہیں لوگ، میں کلیئر کہہ دیتا ہوں یہ بریلی نقطۂ نظر نہیں ہے۔ امام احمد رضا ایک ایک بریلوی فتنے کے طور پر معاذ اللہ نہیں ہے، وہ اسلاف کی مشرح ہیں، اسلاف کے نظریات کے مشرح اور شارح ہیں، تشریح فرمانے والے اور شرح فرمانے والے ہیں۔ اس لیے خدا واسطے عقیدہ اہل سنت کا انہیں بانی یا فاؤنڈر نہ کہا جائے، وہ ایکسپلینر ہے اور بیسٹ ایکسپلینر ہے، یہ دھیان میں رہے۔ اب ذرا سنیں ایک بڑی اہم بات جو آپ کا جاننا ضروری ہے، اور پازیٹیوٹی کے ساتھ پورے عقائد اہل سنت کو معلوم کریں۔ حیات انبیاء کا انکار ہندوستان میں سب سے پہلے مقدس خاندان کا ناخلف بیٹا ملا اسماعیل دہلوی نے کیا۔ امت مسلمہ کے اس اجماعی عقیدے کا انکار ہندوستان میں سب سے پہلے امام الوہابیہ مولوی اسماعیل دہلوی نے کیا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ایک جھوٹی بات منسوب کر کے یہ لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تقویت الایمان صفحہ نمبر 42، راشد کمپنی دیوبند، اس ایڈیشن میں دیکھیں۔ پھر بھی مولوی اسماعیل دہلوی کے بارے میں دیوبندیوں کے پیشوا مولوی رشید احمد گنگوہی نے لکھا کہ جناب مولوی محمد اسماعیل صاحب ان کے حساب سے رحمت اللہ علیہ عالم، متقی اور بدعت کے اکھاڑنے والے اور سنت کے جاری کرنے والے اور قرآن و حدیث پر پورا عمل کرنے والے اور خلق اللہ کو ہدایت کرنے والے تھے، اور اس کی کتاب تقویت الایمان کے بارے میں لکھا کہ اس کا رکھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے۔ فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 78 یعنی 78، جسیم بک ڈپو دہلی 1987 ایڈیشن عیسوی۔ اہل حدیث و غیر مقلدین کے عالم ثناء اللہ امرتسری کی کتاب فتاوی ثنائیہ میں ہے کہ حیات برزخی کا مسئلہ قیاسی نہیں، کہ حیات شہداء پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بعد الممات کو قیاس کیا جائے، جو میں نے ابھی کہا، بلکہ اس کے لیے نص کا ہونا ضروری ہے۔ فتاوی ثنائیہ 107 مکتبہ ترجمان اہل حدیث منزل جامع مسجد دہلی 2002 کا ایڈیشن۔ مسلمانوں ذرا توجہ سنو، انصاف کرو، احادیث صحیحہ متواترہ سے، صحیح حدیث سے بھی اوپر کی قسم ہوتی ہے متواتر سے، ثابت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو وہ کھائے، اور امام الوہابیہ اسماعیل دہلوی اور اس کے پیروکار وہابی اہل حدیث کا کہنا ہے کہ نبی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والے ہیں، معاذ اللہ۔ اس پر ستم یہ کہ اس ناپاک بات کو قول رسول بنا کر پیش کر دیا، معاذ اللہ۔ ذرا سوچو اس تہمت کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی باتیں منسوب کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے گستاخوں اور گمراہوں سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ خصوصاً دیوبندی مکتبہ فکر کے جو ابھی رشید احمد گنگوئی کا، انہوں نے کہا کہ عین اسلام ہے۔ ایک اور میں نقطہ بتا دوں کہ عین اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نہیں رکھیں گے تو آپ کے گھر میں اسلام نہیں ہے، تو قرآن نہ رکھیں، حدیث نہ رکھیں، چلے گا ان کے عقیدے کے مطابق، لیکن تقویت الایمان رکھیں گے تبھی اسلام آپ کے گھر میں باقی رکھے گا۔ بتاؤ کتنا زہر آلود عقیدہ ہے۔ تو کیا اس عقیدے سے آپ کو دور نفور کا جو تصور اہل سنت کے امام یا علماء ہم سب جو دیتے ہیں کیا غلط دیتے ہیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں واقعی اسلام ہو، یا صرف آپ تقویت الایمان رکھیں اور آپ کا اسلام کمپلیٹ ہو جائے؟ معاذ اللہ، ایسی سوچ ہے؟ ہم سب بھی کتاب لکھتے ہیں، لیکن کتاب اپنی نہیں ہوتی ہے، قرآن حدیث سے شرح کی ہوئی ہوتی، پھر بھی عقیدہ یہ نہیں رکھتے ہیں کہ میری کتاب رکھیں گے تو اسلام بچے گا۔ اسلام قرآن سے بچے گا، اسلام حدیث سے بچے گا، اسلام نبی سے بچے گا۔ معیار اسلام، معیار ایمان، معیار ہدایت صحابہ ہیں۔ یہ جو 12ویں صدی 13ویں صدی کے بعد یعنی 1000 سال کے بعد آنے والے ایک امام نے چھوٹی سی کتاب کیا لکھ دی کہ وہ عین اسلام بن گیا، بعد اللہ۔ یہ زہر آلود عقیدہ سے ہی ہم آپ کو دور اور نفور کا تصور دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس فکر کے حاملین سے اور اس فکر سے، دونوں سے آپ کو محفوظ فرمائے۔
اب ذرا ایک اور بات دیکھیں، تیسری ہیڈنگ، بعض مخالفین اہل سنت کی کتابوں سے حیات انبیاء کا ثبوت۔ اصل ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ خود اپنے اسلاف کی روش سے دور ہیں، جو ضد کرتے ہیں نا، خاص طور سے وہابی اہل حدیث، ان کے ہی اماموں کے ذریعے، ان کے ہی پیشوا، جو ان کے ہی جو بڑے ہیں، ان کی ہی، آخر ظاہر ہے بغیر بیس اور معیار کے تو کوئی جماعت نہیں بن سکتی۔ تو اگر اہل حدیث ہیں تو اس کا مطلب اس کا کوئی بیس ہے، کس کو وہ فالو کرتے ہیں؟ جس کو وہ فالو کرتے ہیں وہ نبی تو نہیں ہے، نبی کے مقابلے میں بھی نہیں ہو سکتے، نبی کا امتی ہی ہوگا۔ امتی افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کو معاذ اللہ کنڈم کرنے کے حوالے سے سوچنے والا، لا حول ولا قوت الا باللہ، صدوار معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ آپ مردہ کہو گے تو آپ کا ایمان کیسے زندہ رہے گا؟ نبی تو ایمان ہے نا، محمد الرسول اللہ کلمہ کا ایک جز ہے، اس جز کو مردہ کہو گے تو آپ کا ایمان مردہ ہو جائے گا۔ خیر، تو اب دیکھیں اہل سنت و جماعت کی جو مخالفین ہیں ان کی کتابوں میں بھی حیات انبیاء کا ثبوت ہے۔ اب تک حیات انبیاء کے ثبوت پر قرآن و حدیث، آثار صحابہ اور اسلاف امت یعنی اہل سنت و جماعت کے اقوال پیش کیے گئے۔ اب ذرا اس گروہ کے بعض اکابر کے اقوال بھی ملاحظہ کرتے چلیں، جس گروہ کے لوگ اہل سنت و جماعت کی مخالفت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ سمجھ کر کبھی تو آپ سے استعانت کو شرک کہتے ہیں، کبھی یا رسول اللہ پکارنے کو شرک کہتے ہیں، اور کبھی نبی کو وسیلہ بنانے کو بدعت و گمراہی کہتے ہیں، اور کبھی یہ لکھ دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ چنانچہ دیوبندیوں کے امام اسماعیل دہلوی کی مدح خواں مولوی رشید احمد گنگوہی نے لکھا، آپ اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں۔ ہدایت الشیعہ صفحہ نمبر 36 کتاب ہے ان کی۔ دیوبندیوں کے پیشوا مولوی قاسم ناناتوی جو فاؤنڈر آف دارالعلوم دیوبند ہے نے لکھا، انبیاء علیہ السلام کو اجسام دنیاوی کے اعتبار سے زندہ سمجھتا ہوں۔ واہ، دیکھو دیوبندیوں، آپ کی جو فاؤنڈر ہیں دارالعلوم دیوبند میں جتنے بھی لوگ پڑھتے ہیں، میں نے تو بہت ساری ویڈیو دیکھے، میں ان لوگوں کو اس لائق ہی نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کا رد کریں۔ ہم آپ کو ریئلٹی قرآن حدیث کو بتانا چاہتے ہیں بس، مگر یہ جو دارالعلوم دیوبند پر فخر کرتے ہیں ان کے فاؤنڈر کا عقیدہ دیکھیے، انبیاء علیہ السلام کو وہ خود اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں کہ دنیاوی اجسام کے اعتبار سے زندہ سمجھتا ہوں، یہ نہیں کہ مثل شہید ان ابدان کو چھوڑ کر اور ابدان سے تعلق ہو جاتا ہے، نہیں، ایک دم دنیاوی اعتبار سے زندہ سمجھتا ہوں، شہید کی طرح نہیں۔ کتنا اسٹرانگ عقیدہ ہے۔ چنانچہ لطائف قاسمی صفحہ نمبر 3 میں آپ دیکھیں ان کی کتاب۔ مولوی خلیل امبیٹوی دیوبندی نے لکھا کہ ان النبی حی فی قبرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ بذل المجہود یا بذل الجہود صفحہ نمبر 2 جلد 1 2 اور صفحہ نمبر 21۔ دیوبندیوں کے سب سے بڑے مقتدی اشرف علی تھانوی، جو آج آپ ان کا ترجمہ اشرف التفاسیر جو گھروں میں رکھتے ہیں اپنی بیٹیوں کو دیتے ہیں، خدا واسطے ایسا نہ کریں، کنز الایمان دیں اپنی اولاد کو۔ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، نہیں مانیں گے تو ہمارا کچھ نہیں ہوگا، لیکن صحیح مانیں گے تو آپ کا ہی بھلا ہوگا، نسلوں کو بچائیے۔ دیکھیے مولوی اشرف علی تھانوی کیا لکھتے ہیں۔ 5ویں روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد نبوی نقل کیا ہے، یہ ان کی بات ہے اشرف علی تھانوی، کہ جو شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ پر میری روح کو واپس کر دیتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ مشکات ابو داود بیہقی۔ اس سے حیات میں شبہ نہ کیا جائے، کیونکہ مراد یہ ہے کہ میری روح جو ملکوت و جبروت میں مستغرق تھی، جس طرح کہ دنیا میں نزول وحی کے وقت کیفیت ہوتی تھی، اس سے افاقہ ہو کر سلام کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں۔ واہ، اس کو روح کی واپسی سے تعبیر فرمایا ہے۔ قضا فی اللمعات یعنی مشکات کی شرح۔ مجموعی روایات سے خلاصتاً علماء یا خلاصتاً علاوہ فضیلت حیات و اکرام ملائکہ کے برزخ میں آپ کے یہ مشاغل ثابت ہوتے ہیں۔ اعمال امت کا ملاحظہ فرمانا، نماز پڑھنا، غذا مناسب اس عالم کے نوش فرمانا، سلام کا سننا، نزدیک سے خود اور دور سے بذریعہ ملائکہ سلام کا جواب دینا، یہ تو دائماً ثابت ہے، اور بعض اوقات بعض خواص سے حالت بیداری میں آپ کا کلام اور ہدایت فرمانا بھی آثار و اخبار میں مذکور ہے، اور حالت رؤیا و کشف میں تو ایسے واقعات
احاطہ و شمار سے باہر ہیں، اور ان تمام مشاغل کے ایک ہی وقت میں اجتماع سے تزاحم کا وسوسہ نہ کیا جائے، یعنی ٹکراؤ کا وسوسہ نہ کیا جائے، کیونکہ برزخ میں روح کو، پھر خصوصاً روح مبارک کو بہت وسعت ہوتی ہے، یعنی تمام انبیاء کی روح ایک طرف اور امام الانبیاء کی روح کو تو بہت وسعت دی گئی ہے، اس لیے سب ایک جگہ جمع ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ نشر الطیب، اشرف علی تھانوی کی کتاب نشر الطیب 141 142 صفحہ نمبر، دینی بک ڈپو دہلی، کتاب بھی ملاحظہ کریں۔ ہم آپ کو صرف رہبری کر رہے ہیں، ماننا نہ ماننا یہ توفیق الہی پر منحصر ہے۔ دعا کروں گا ضرور کہ اللہ آپ کو توفیق خیر نصیب فرمائے، مگر آپ دیکھیں اشرف علی تھانوی کیا لکھ رہے ہیں، یہ عقیدہ لکھ رہے ہیں، پھر دیوبندی حیات النبی کا انکار کیسے کر سکتے؟ یہ تو صاف کہہ رہے ہیں کہ شہید کی طرح نہ سمجھا جائے۔ بابا قاسم ناناتوی کا بھی یہ تصور دیکھ رہے ہیں آپ۔ بہرحال ایک اور مولوی دیکھیے، مولوی شبیر احمد عثمانی دیوبندی تحریر کرتے ہیں کہ ان النبی حی کما تقرر وانہ یصلی فی قبرہ باذان و اقامت، فتح الملہم جلد 3 صفحہ نمبر 419۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے جیسا کہ دلائل سے ثابت ہے، اور اپنی قبر میں اذان و اقامت سے نماز پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مولوی حسین احمد مدنی دیوبندی لکھتے ہیں، دیکھتے جائیں آپ کی حیات نہ صرف روحانی ہے جو کہ عام شہداء کو حاصل ہے، بلکہ جسمانی بھی، اور از قبیل حیات دنیاوی، بلکہ بہت وجوہ سے اس سے قوی تر ہے۔ بابا کوئی سنی اگر ایسا کہہ دے تو پتہ نہیں آج کے وہابی دیوبندی اہل حدیث تو ان پر مطلب جھپٹ ہی پڑے۔ مکتوب شیخ الاسلام جلد 1 صفحہ نمبر 103، یہ مولوی حسین احمد مدنی کی کتاب ہے۔ غیر مقلدین کے امام و مجتہد قاضی شوکانی لکھتے ہیں انہ صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ بعد موتہ، نیل الاوطار جلد 5 صفحہ نمبر 101۔ ترجمہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات کے بعد اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ قاضی شوکانی مزید لکھتے ہیں ورد النص فی کتاب اللہ فی حق الشہداء انہم احیاء یرزقون وان الحیاۃ فیہم متعلقۃ بالجسد فکیف بالانبیاء والمرسلین وقد ثبت فی الحدیث ان الانبیاء احیاء فی قبورہم، نیل الاوطار جلد 3 صفحہ نمبر 260۔ کتاب اللہ میں شہداء کے تعلق سے دلیل موجود ہے کہ وہ زندہ ہیں اور ان کی حیات ان کے جسم کے ساتھ ہے، تو انبیاء و مرسلین کیسے زندہ نہ ہو؟ یعنی اعلیٰ سبیل ترقی بول رہے، جب ادنا کا یہ عالم ہے تو اعلیٰ کا عالم کیا ہو؟ حالانکہ ان کے بارے میں حدیث میں ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ دیکھتے جائیں اہل حدیث۔ مشہور غیر مقلد عالم وحید الزماں لکھتے ہیں کہ کل پیغمبروں کے جسم زمین کے اندر صحیح و سالم ہے اور روح تو سب کی سلامت رہتی ہے، پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم صحیح و سالم ہے اور قبر شریف میں زندہ ہیں۔ جو باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیاوی حالت میں عرض کر سکتے تھے وہ اب بھی عرض کر سکتے ہیں۔ جملے پہ غور کریں غیر مقلدین، یعنی آج دیکھیے یہ مظفر نام کا جو نجدی تصویر کی دنیا میں ہے، نجدی وزیر بنا ہوا ہے، جو کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں بول سکتے، یہ نہیں بول سکتے، وہ نہیں بول سکتے۔ آج وہ لال نعمان والے کو دیکھے ہوں گے، ان سے کہیے کہ آپ کے جو پیشرو ہیں وحید الزماں کا غیر مقلدین کے پیشوا اہل حدیث کہلاتے ہو آپ، وہ لکھتے ہیں کہ جیسے دنیا میں ظاہری حیات میں ان سے معاملہ رکھتے تھے، عرض کرتے تھے، اب بھی عرض کر سکتے ہیں۔ مزید کہتے ہیں جو فیوز و برکات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوتے تھے وہ اب بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ کون سی کتاب میں وہ لکھتے ہیں وحید الزماں صاحب؟ حاشیہ ابن ماجہ مترجم باب فضل الجمعہ حدیث نمبر 1084، دیکھیں آپ جا کر کے۔ یہ اپنے اسلاف سے بس وقتی سعودی ریال اور امریکی ڈالر کی وجہ سے جو من میں آ رہا بک جا رہے ہیں، اپنے اسلاف سے بھی دور ہیں۔ اس لیے اے میرے اہل حدیث، اب کہہ رہا ہوں بھائیو جو پڑھ لکھ کر نہیں ہوئے ہو، آ جاؤ اہل سنت و جماعت میں، آ جاؤ۔ عوام کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں، علماء کے اعتبار سے آپ دیکھ رہے ہیں دلائل۔ خیر، موجودہ غیر مقلدین کے معروف عالم عطا اللہ حنیف لکھتے ہیں انہم احیاء فی قبورہم یصلون، التعلیقات السلفیہ علی سنن النسائی جلد 1 صفحہ نمبر 237 237۔ ذرا دیکھیے اب میں بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں۔ مسلمانوں، خدا را انصاف سے بولو کہ دیوبندیوں، غیر مقلدوں، وہابیوں کے بعض علماء جب یہ لکھے کہ انبیاء اپنی قبروں میں اپنے اجسام مبارکہ کے ساتھ زندہ ہیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور اذان و اقامت کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں۔ آپ کی قبر کی زندگی شہداء کی زندگی سے بالا تر ہے۔ آپ پر سلام پیش کرنے والوں کا سلام سنتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں، اپنی امت کے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ عالم برزخ میں مبارک روحوں کی وسعت یعنی طاقت بڑھ جاتی ہے تو انہیں غیر مقلد، دیوبندی، وہابی علماء کو گمراہ و بدعتی نہیں کہا جاتا، اور جب علماء اہل سنت نبی کی حیات برزخی کو مانتے ہوئے آپ کی روح مبارکہ کی غیر معمولی وسعت و طاقت کا عقیدہ رکھتے ہوئے امت کو بتاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور و نزدیک سے درود پیش کرنے والوں کا درود سنتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت، یہاں کرامت بمعنی عظمت، سلام پیش کرنے والوں کے سلام کا جواب دیتے ہیں، سلام پیش کرنے والوں کے نام و نسب بھی جانتے ہیں، قبر شریف میں اپنی امت کے اعمال کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے آپ حاضر و ناظر بھی ہیں۔ تو اہل سنت و جماعت کے خلاف دیوبندی، وہابی، اہل حدیث شور مچانے لگتے ہیں کہ یہ لوگ مشرک ہیں۔ جیسے دیکھیے نجدی، وہابی، یہ جو مظفر وغیرہ جو جاہل قسم کے ہیں، بس سعودی ریال اور امریکی ڈالر پر بس اور کچھ نہیں، یہ لوگ کہتے ہیں یہ مشرک ہیں، بدعتی ہیں۔ اگر یہ شرک و بدعت ہے تو دیوبندیوں، وہابیوں اور غیر مقلدین کے وہ علماء شرک و بدعت سے بری کیسے ہو گئے جو ابھی میں نے نام لیا، پورے جتنے بھی گرو گھنٹال کا نام لیا میں نے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب دلائل شرعیہ کے سامنے یہ لوگ مجبور ہوتے ہیں تو مجبوراً وہ بات بولتے اور لکھ دیتے ہیں جو حق ہے، لیکن جب انہیں یہ خوف دامنگیر ہوتا ہے کہ ان کے متبعین کہیں اہل حق، اہل سنت و جماعت کے ساتھ نہ ہو جائے اور ان کی قیادت و امامت خطرے میں نہ پڑ جائے، تو وہ اہل سنت و جماعت کے خلاف اپنے پیروکاروں میں بدگمانیاں پھیلاتے ہیں کہ یہ لوگ نبی کو اللہ کی طرح حی یعنی زندہ مانتے ہیں، اللہ کی طرح حاجت روا مانتے ہیں، نبی کی قدرت کو اللہ کی قدرت کے برابر سمجھتے ہیں، اس لیے یہ لوگ شرک و بدعت میں مبتلا ہیں، حالانکہ وہ خوب سمجھتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے ساتھ ان کی بدگمانی اور ان پر تہمت کی اس سے بدترین کوئی مثال نہیں۔ اللہ کی طرح ہم کبھی نہیں نبی کو زندہ مانتے، نبی کو حاجت روا مانتے، کبھی نہیں مانتے۔ اللہ نے جس طرح آپ کو رکھا وہ ہم مانتے، جس طرح آپ کو بنایا وہ ہم مانتے۔ اہل سنت کے دشمنوں نے تہمت رکھتے وقت اتنا بھی نہ سوچا کہ تہمت کا وبال خود انہی کے سر آ پڑا۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ سنی نبی کی قدرت کو اللہ کی قدرت سے بڑھا دیتے ہیں تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ ان نادانوں کو نبی کی قدرت کے حد کے ساتھ اللہ کی قدرت کی حد بھی معلوم۔ ظاہر ہے جب بڑھنے بڑھانے کی بات کریں گے تو یہ کوانٹیٹی ہو گیا نا، تو اللہ کی قدرت کو کوانٹیٹی کی روپ دے دیا۔ فرض کریں کہ آپ جو ہے یہ کہیں کہ آپ کے پاس 10 روپیہ ہو اور میرے پاس 11 روپیہ ہو اور دونوں معلوم ہو، تب نہ آپ کہیں گے کہ آپ کے پاس زیادہ ہے۔ ایک کا علم آپ کو ہوگا تب نہ، اگر آپ کو معلوم نہ ہو کہ تم بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں میں، معلوم نہ ہو کہ میرے پاس کتنا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ ہے یا مجھ سے کم ہے؟ نہیں۔ تو اب آپ بتائیے نبی کے حوالے سے اگر یہ عقیدہ کوئی رکھے کہ نبی کے علم کو یا نبی کی قدرت کو یا نبی کی جو بھی معاملات امت ہے نبی کے حوالے سے یہ اللہ سے بڑھا دیتے ہیں، تو اس کا مطلب اللہ کی قدرت اور اللہ کی حاجت روائی یہ سب کی کوانٹیٹی پیش کر رہے ہیں، پہلا عقیدہ جو بہرحال شرکیہ اور کفریہ ہے، اور اس سے بڑھانے کے حوالے سے یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی قدرت معلوم ہے۔ دو طرح سے لا یحدو جو اللہ کی شان ہے کہ وہ کوانٹیٹی سے پاک ہے، تو یہ لا یحدو میں یحدو کا عقیدہ دے رہے ہیں، محدود لمیٹیشن کا عقیدہ دے رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات انلمیٹڈ ہے۔ تو بڑھانے کا عقیدہ جو بولتے ہیں یہ ایک دم مس ایکسپلینیشن، مس لیڈنگ ہے۔ اللہ آپ کو محفوظ فرمائے۔ مخالفین یہ کہتے ہوئے کہ سنی لوگ نبی کو اللہ سے بڑھا دیتے ہیں یا برابر کر دیتے ہیں، اتنا بھی نہ سوچا ہے کہ یہ کہہ کر وہ خود اللہ کی ذات و صفات کو محدود کر رہے ہیں۔ ذرا انصاف سے بتائیے کہ اللہ یا اس کی صفات کو محدود ماننا کیا ہے؟ کیا کفر نہیں ہے؟ بہرحال پھر یہ کس کے برابر آیا، کس کے سر پر آیا؟ سچ ہے کہ جو شخص کسی پر جھوٹی تہمت لگاتا ہے اس کا وبال اسی کے سر پر پلٹتا ہے۔ اب میں آخری میں ایک بات جو دوسرے پارٹ کا نقطہ اتحاد کے عنوان سے، اگر منکرین سچے دل سے یہ مان لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں اپنے جسم مبارک کے ساتھ باحیات ہیں اور آپ کی روح مبارکہ کو جو وسعت و قدرت حاصل تھی اس سے کہیں ان کا زیادہ بعد وفات وسعت و قدرت پیدا ہو گئی ہے، تو بہت سے عقائد میں اہل سنت و جماعت سے ان کا
الجھاؤ باقی نہیں رہے گا۔ مثلا دور سے یا رسول اللہ پکارنا، یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ کے رسول سماعت فرما سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ جب حیات ظاہری میں دور کی چیز کو سننے کی طاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی تو بعد وفات وہ طاقت کیوں نہیں؟ اگر بعد وفات قوت سماعت میں کمی آئے گی کہ قریب کو سن سکتے ہیں دور کو نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعد وفات آپ کی قوت سماعت اور علم میں کمی آ گئی۔ حالانکہ اس سے پہلے حدیث آپ سن چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیات ظاہری میں جس طرح میرا علم تھا اسی طرح بعد وفات بھی میرا علم موجود ہے۔ اسی پارٹ میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے بعد وفات میری زیارت کی گویا اس نے میری حیات میں میری زیارت کی۔ کنز العمال باب زیارت قبر النبی من الاکمال، حدیث نمبر 12364 12368۔ جب خود بعض علماء دیوبند اور علماء حدیث کے بعض یا اہل حدیث کے بعض علماء کی تحریروں میں اس بات کا اقرار ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح دنیا میں زندہ تھے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، اسی طرح قبر میں بھی زندہ ہیں، تو پھر آپ کی ظاہری حیات میں آپ سے توسل یعنی وسیلہ جائز کہا جائے اور بعد وفات وسیلہ لینا ناجائز کہا جائے، قریب سے یا رسول اللہ کہنے کو جائز کہا جائے اور دور سے یا رسول اللہ کہنے پکارنے کو شرک و بدعت کہا جائے، اس فرق کی کیا وجہ ہے جب سملرٹی کا عقیدہ ان کے بڑوں نے خود دے دیا؟ اللہ کی عطا سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات ظاہری میں دور کی چیزوں کا مشاہدہ فرما لیتے تھے، بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 611 انڈیا کا نسخہ، تو بعد وفات کیوں نہیں مشاہدہ فرما سکتے؟ آپ کی حیات ظاہری میں آپ کے یہ تصرفات ماننا، اختیارات ماننا اور بعد وفات آپ کے ان تصرفات کو نہ ماننا در حقیقت آپ کی قبر کی زندگی کا انکار کرنا ہے۔ حالانکہ احادیث صحیحہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبر کی زندگی ثابت ہے۔ مخالفین اہل سنت جب اس عقیدے سے انکار کی گنجائش نہیں پاتے تو جان چھڑانے کے لیے کبھی بظاہر زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد وصال اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، لیکن مناسب موقع جب پاتے ہیں تو اس کا انکار کر دیتے۔ یہ واضح رہے کہ حیات ظاہری کی طرح بعد وفات آپ کی حیات ماننا اور حیات کے ساتھ آپ کے روحانی تصرفات و اختیارات کا انکار کرنا، مثلا آپ کے سننے، دیکھنے، حاجت روائی کے لیے وسیلہ بننے کا انکار کرنا اور حقیقت آپ کی سب سے اعلیٰ حیات برزخی ہی کا انکار کرنا ہے۔ پوری گفتگو کا خلاصہ آپ خود سمجھ گئے ہوں گے، میں نے ایک دم بالکل چوس چوس کر آپ کو بتا دیا کہ ہم جو عقیدہ آپ کو دیا اہل سنت و جماعت، یہ عقیدہ الحمدللہ ایک دم ریل ہے یا نہیں، اور اس لیے بھی اب اس کو ریل مانیں کہ مخالفین جو ان کے فاؤنڈر ہیں، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نہیں میں ان کو نہیں مانتا، تو سوال یہ ہے کہ آپ پھر اہل حدیث کس بیس پر ہو، وہابی کس بیس پر ہو، کس بیس پر ہو؟ جیسے ہم اہل سنت و جماعت کس بیس پر کہلاتے؟ صحابہ کے بیس پر، تابعین کے بیس پر، فورتھ امام کے بیس پر، عقائد کے معاملے میں خاص طور سے۔ تو آپ کس بیس پر اہل حدیث کہلائیں گے؟ آپ کس بیس پر دیوبندی وہابی کہلائیں گے؟ خلاصہ یہ کہ ان سب جماعتوں کو چھوڑیے اور اہل سنت و جماعت میں آئیے۔ یہی ریئلٹی ہے کہ یہ کبھی چھوڑ کر نہیں جاتے۔ ان کو جن لوگوں نے بھی چھوڑا وہ مطلب نکلنے والوں میں سے ہیں۔ اہل سنت و جماعت قرآنی جماعت ہے، اہل سنت و جماعت حدیث کی جماعت ہے، ریئل میں قرآن و حدیث کی جماعت اہل سنت و جماعت ہی ہے۔ اور اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ جو لوگ وہابی اہل حدیث کا پیشوا امام کہتے ہیں، ان لوگوں نے خود اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی ترجمانی کر دی ہے۔ اس لیے نام کہ آپ وہابی اہل حدیث خدا واسطے نہ بنے، اہل سنت و جماعت میں آئیں اور حیات النبی کا خصوصاً جو عقیدہ دیا گیا ہے اسی پر آپ قائم رہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، زندہ نبی کے صدق و طفیل میں آپ کے ایمان کو زندگی دائمی نصیب فرمائے، اور جب تک آپ زندہ رہیں ایمان زندہ رہے اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو، قبر میں، حشر میں، تمام جگہوں میں، یہاں تک کہ جنت کے حصول تک کی تمام راہوں کو اللہ سبحانہ آپ کے لیے، ہم سب کے لیے آسان سے آسان تر فرمائے، ہم سب کی دعاؤں کو مولا قبول فرمائے۔ کر ہنسی خاتمہ عطا یا رب، دے وفا کا مجھے صلہ یا رب، ماں سوا کچھ نہیں طلب مولا، سن لے عاجز کی التجا یا رب، سن لے عاجز کی التجا یا رب، سن لے عاجز کی التجا یا رب، فکر دنیا نہ تھی نہ ہوگی کبھی، آخرت خیر ہے پتہ یا رب، آخرت خیر ہے پتہ یا رب، آخرت خیر ہے پتہ یا رب، سن لے عاجز کی التجا یا رب،
سن لے عاجز کی التجا یا رب۔ تیری مرضی کا کام کرتا رہوں جب تلک سانس کی بقا یا رب، نفس کے شر سے تو بچائے رکھ، ذہن غافل سے کر رہا یا رب، کیا کروں لے کے زندگی ایسی جس میں تیری نہ ہو رضا یا رب، تو شہ رخ سے بھی زیادہ قریب، کیا کہوں کیا ہے ماجرا یا رب، اعتراف گناہ کرتا ہوں عفو کی بھیک کر ہبا یا رب، میرے اعمال کی سیاہی پر فضل کا کر دے فیصلہ یا رب، میرے اعمال کی سیاہی پر فضل کا کر دے فیصلہ یا رب، خوف بھی حزن بھی ملال بھی ہے، کیا تھا اور کیا سے کیا ہوا یا رب، مانا مجرم ہوں تیرا ہاں لیکن امتی ہوں حبیب کا یا رب، امتی ہوں حبیب کا یا رب، نیر غم زدہ کو بول دے اب، میرے گھر بار کو، میری اولاد کو، میری بیویوں میری بیوی بال بچے کو، میرے ہر منصوب کو بول دے اب، بخش دی میں نے ہر خطا یا رب، نیر غم زدہ کو بول دے اب، بخش دی میں نے ہر خطا یا رب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وامتہ وشہداء امتہ وشہداء محبتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں گے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔